محدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آل نبی اولاد علی محافظ ناموس رسالت و ختم نبوت حضور کی ولا پیر سید محمد افضال حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ محمدی سیفی لائق اصل وقار وسط تکریم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت علامہ خلیل احمد مرتضائی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد عاصم اشفاق صاحب رضوی دامت برکاتہ العالیہ اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت حضرت علامہ مولانا محمد عباس انجم صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت برادرم جناب محمد رفاقت مغل صاحب اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے تمام ذمہ داران کارکنان رات کے اس ٹائم رسول اللہ کے سب وفادار جو یہاں تشریف فرمائے ہیں، میں کسی کا نام نہیں اگر لے سکا، اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو پردے میں اس بابرکت محفل کو سماعت کر رہی ہیں، مالک کریم سب کو دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کے وفاداروں میں سب کا شمار فرمائے اور سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، بات اتنی سی ہے، تحریک لبیک یا رسول اللہ کے خلاف حکومتی مشینری سے لے کے میڈیا تک اور میڈیا کی تمام اقسام، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر جگہ پہ اس کی کردار کشی بھی کی گئی، اس کے خلاف ہر جگہ پہ محاذ بھی کھولے گئے، اس کی مقبولیت کو گھٹانے کی کوشش بھی کی گئی۔ لیکن بڑی عجیب سی بات ہے، جو اس کو گھٹانا چاہتے تھے، جو اس سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے تھے، دنیا ان سے دور ہو گئی ہے، لبیک کے اور بھی قریب ہو گئی۔ سارے حیران ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ ہمارے اوپر تہمتیں اور الزام لگانے والے آج اپنی باتوں کو دوبارہ کہتے ہوئے بھی شرمندہ ہے۔ حکومتی ترجمان جو کل تک ہمارے اوپر پتہ نہیں کیا کیا تہمتیں لگاتے، بڑی عجیب سی بات ہوئی، کل تک انڈیا سے فنڈنگ کی بےہودہ باتیں کرنے والے جس وقت اپنے ہاتھوں سے ریفرنس دائر کرتے ہیں کہ جناب ہم نے سعد رضوی کے خلاف بڑی تحقیقات کی، ہمیں اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا، لہذا ہم ان کے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کو واپس لیتے ہیں۔ تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پھر وہ مقام آتا ہے جہاں ہمارے بابا جی نے فرمایا کہ کوئی مالکہ واسطے نکلے سے ہی مالک کانڈ نہیں لگا۔ پھر ایک اور بھی خوبی ہے جو اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اس جماعت کے اوپر میرے رب کی اور اس کے حبیب کی خاص نگاہ ہے۔ اور قبلہ شاہ جی ایک بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں بڑے اچھے انداز سے، سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، کہ اس وقت تک تو تحریک کو رسول اللہ نے یوں رکھا ہوا ہے، اور یوں جناب کہ اتنے زیادہ مسائل کے باوجود اس کی مقبولیت میں اضافہ ہونا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ میں اگر اپنی زبان میں کیا، جیل میں میں نے ابو الاسر حفیظ جلندری جن کا قومی ترانہ ہم پڑھتے ہیں، ان کے کلام کے میں نے چند اشعار پڑھے، اگر آپ جاگ رہے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ دل بے مودہ ہے اور میں ہوں، دل بے مودہ ہے اور میں ہوں، مگر لب پہ دعا ہے اور میں ہوں۔ مل کے پڑھیے، مگر لب پہ دعا ہے اور باقی جماعتوں میں اور ہمارے درمیان کیا فرق ہے؟ ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر دنیا ہے اور دنیا کے بندے، ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں، ادھر میرا خدا ہے اور پورے پاکستان کا میڈیا ہو،
اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کھڑا ہو، کہے کہ جناب مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں، جناب فلاں چیز کے خلاف نکل رہے ہیں۔ یہ مسلمان جس کا آٹا جناب 30 روپے سے سفر کر کے 80 روپے تک پہنچ گیا، یہ غریب ان کے اوپر اعتماد کر کے نہیں نکلا۔ یہ غریب مسلمان جن کے یہاں پیٹرول 70 روپے سے سفر کر کے 147 روپے تک پہنچ گیا، یہ غریب ان کی آواز پہ نہیں نکلا۔ یہ غریب مسلمان جس کے گھر کے اندر کوکنگ آئل 170 روپے سے سفر کر کے 400 روپے تک پہنچ گیا، یہ ان پہ اعتبار کر کے نہیں نکلا۔ یہ غریب مسلمان جناب اعلیٰ 3 وقت جس کے گھر میں ہانڈی پکتی تھی، ایک وقت اس کے گھر میں کھانا پکنے لگا، وہ پھر بھی صبر شکر کر کے بیٹھا رہا۔ لیکن جب ناموس رسالت کے لیے لبیک نے پکارا تو یہ مسلمان جو مہنگائی میں پسے ہونے کے باوجود اپوزیشن کی آواز پہ نہیں نکلا، تو یہ لبیک والوں کی آواز پہ ننگے پیری بھی نکل آیا۔ یہ گولیاں کھاتا ہوا ان کے ساتھ چلتا رہا، بلکہ لاہور سے لے کے وزیر آباد تک یہی کہتا رہا، ہم رستے میں گولیوں سے گر گر کے جان تو دے سکتے ہیں، لیکن لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 اور دنیا کے بندے ادھر میرا خدا ہے اور میں ہوں۔ شیل کھا کے، گولیاں کھا کے، زخم اٹھا کے، لاشیں اٹھا کے کیسا محسوس کر رہے ہو؟ تو لبیک والے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، نہ پوچھو حال میرا کچھ نہ پوچھو کہ تسلیم و رضا ہے اور میں ہوں، کہ تسلیم و رضا ہے اور میں ہوں۔ حفیظ ایسی فلاکت کے دنوں میں فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں، فقط شکر خدا ہے اور میں ہوں۔ آج محمد عربی کے فقیر یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو کے حکمران اور ان کے حواریوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ رات کے 12 بجے یہ ہزار روپے کے لے کے آنے والے لوگ نہیں ہیں۔ رات کے 12 بجے یہ بریانی کی پلیٹوں پہ لڑنے والے نہیں آئے۔ رات کے 12 بجے یہ گلیوں سڑکوں نالیوں کے نام پہ نہیں آیا، بلکہ یہ صرف رسول اللہ کے نام پہ آئے، اور اس سردی کے اندر کھلے آسمان کے نیچے اس لیے بیٹھے ہیں کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ اجوی سجن واہ واہ اجوی سجن واہ۔ آج یہاں ہزاروں کا اجتماع یہ بتا رہا ہے ان لوگوں کو کہ ووٹوں کی چیزیں بڑی چھوٹی رہ گئی ہیں۔ قوم تو نبی رحمت کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ اب پرچی بلدیات کے اندر ہو یا قومی الیکشن کے اندر ہو، یہ تو چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں۔ دنیا لبیک کے پلیٹ فارم پہ اپنی جان رسول اللہ کے نام پہ وقف کرنے کے لیے حاضر ہو چکی ہے۔ حالات جیسے مرضی ہوں، ہم انشاءاللہ لبیک کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے امیر محترم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ منزل بدلنی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نے رستہ بھی نہیں بدلنا، رستہ بھی وہی رکھنا ہے کہ انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم نے انہیں بتانا ہے حکمرانوں، تم جتنا مرضی زور لگا سکتے ہو لگا لو، اس آواز کو، اس پاور کو تم اپنے حکومتی ہتھ کنڈوں سے دبا نہیں سکتے۔ اور یہ ہمیں تمہیں نیک مشورہ دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ حکومتی اہلکار ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے نمائندے ہیں، جتنے بندے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں وقت تمہارے پاس تھوڑا رہ گئے،
کہتا ہے جتنا جلدی کر سکتے ہو ناموس رسالت کے لیے اسمبلی سے کچھ کر لو، ورنہ اگلی بار اسمبلی میں تم نے نہیں جانا، محمد عربی کے فقیروں نے جانا۔ انشاءاللہ اس قوم نے اب ان لوگوں کو بھیجنا ہے جو اس نعرے کے حیا کے ساتھ کھڑے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اگر آج بھی قوم اس کے ساتھ نہ کھڑی ہوئی تو جناب اعلیٰ پھر کس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیا پھر ہم سانے عیسائیوال کی طرح کوئی اور واقعات دیکھتے رہیں گے کہ جناب اعلیٰ یہاں پہ ظلم کرنے والے یوں جناب آتے ہیں چور رستے سے رہا ہو کے چلے جاتے ہیں، یہاں پہ گستاخ رسول گورنر سلمان تاثیر کی موم بتی بجھانے والے 5 سال قید بھگت کے آتے ہیں، لیکن بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو شہید کرنے والے سانے عیسائیوال کے سارے مجرم باعزت بری ہو کے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا رہے گا؟ کیا یہ سارا ظلم آنکھوں کے سامنے برداشت کیا جائے گا؟ کیا اسامہ سختی جیسے نوجوانوں کو جبر کے ذریعے اسلام آباد کی سرزمین پہ نشان عبرت بنا دیا جائے گا؟ ہم سب دیکھتے رہ جائیں گے؟ کیا صرف ناموس رسالت کے اوپر آواز بلند کرنے کی پاداش میں پہلے 27 اس کے بعد 12 لاشیں لبیک والوں کے گرا دیے جائیں گے؟ کیا ہم سارے خاموش تماشائی بن کے رہیں گے؟ نا ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ اب آیا 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 آیا۔ بات کرتے ہیں آپ بیرونی فنڈنگ کی، تو میں کہنا چاہتا ہوں خان صاحب کی تو ساری پارٹی بیرونی فنڈنگ اور فارن فنڈنگ کیس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ جس دن انشاءاللہ یہ کیس کھلے گا تو انشاءاللہ جس کوٹھی میں ہم رہ کے ہیں یا اسی میں یا اس کی کسی ساتھ والی کوٹھی میں انشاءاللہ خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جناب اعلیٰ کیا ہوتا ہے جو بیجا جاتا ہے تو فصل کاٹی بھی جاتی ہے۔ ہم آج بھی آپ کو ایک بات مومنانہ مشورہ دیتے ہیں، اللہ نے آپ کو اس اسمبلی میں بٹھایا ہے جس کے ماتھے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے۔ آج اس پاکستان میں حضور کا نظام نافذ کیجئے۔ آج پاکستان کی جیلوں میں جتنے گستاخان رسول ہیں ان سب کو کیفر کردار پہ پہنچا دیجئے، پاکستان میں نظام اسلام نافذ کر دیجئے۔ یہ قوم آپ کی مہنگائی بھی بھول جائے گی، آپ کے ظلموں کو بھی بھول جائے گی، یہ ایک ٹائم پہ کیا 2 دن بعد بھی سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لے گی، لیکن رسول اللہ کے دین کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کی گھٹی میں کلمہ طیبہ موجود ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ ہمیں ان سے کوئی گلہ نہیں، جو ہونا تھا گزر گیا، اب بھی ہمارے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ جو مشکل وقت میں چلے گئے یا انتظار کرتے رہے، پہلے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اب تو کلدم بھی ختم ہو گیا، اب تو جیلوں والے بھی باہر آ گئے، اب تو جو کہتے تھے 20 سال تک سعد رضوی کو بھول جاؤ، اب تو جگرگوش امیر المجاہدین بھی باہر آ گیا ہے، اب تو جناب اعلیٰ TLP کی شورا بھی باہر آ گئی ہے، اب تو محمد عربی کے فقیر بھی آ گئے ہیں۔ آ جائیے، ہم ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کو تیار ہیں، جو مشکل میں چھوڑ گئے انہیں بھی شامل کرنے کو تیار ہیں، جو خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے دل بڑے ہیں، ہماری ذات کا مسئلہ ہے، ہم نے آپ کو معاف کیا، لیکن یاد رکھنا رسول اللہ کی ناموس میں خدا را آپ سستی نہ کرو، ورنہ مر کے جب قبر میں پہنچو گے تو رسول اللہ کو کیا جواب دو گے، حشر میں مالک کو کیا جواب دو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں آپ کو پچھتانا پڑے۔ کاف ککھاں دیا رین کھلیاں چونے دار ہوئے لیا ٹھہر دیا